ابن العربی صوفیزم کا سب سے بڑا استاد گنا جاتا ہے اور ابن العربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسپین کے شہر اندلس کے علاقے مرسیہ میں 27 رمضان کو 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابن العربی کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ محی الدین ابن عربی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہم شاگردوں میں سے بھی تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ ابن العربی صوفیزم کے سب سے بڑے استاد کہلاتے ہیں۔ بچپن سے ہی نیکی، عبادات، دانائی اور سچے خوابوں کے بنا پر مشہور ہوئے۔ مشہور روایات میں یہ بات درج ہے کہ ابن عربی خلافت عثمانیہ کے بانی اور طغرل غازی کے روحانی مدد کو اندلس سے پہنچے تھے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا ہے اور مختلف مواقع پر ارطغرل غازی کی وہ مدد کرتے رہے تھے۔ اگر ان کے تعارف کی بات کی جائے اور ان کے نام کی بات کی جائے تو ان کا مکمل نام شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی تھا۔ دنیا اسلام کے وہ ممتاز صوفی، عارف، محقق اور علماء اور علوم کا بحر بے کنار ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود راہبری کرتا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ فتوحات المکیہ کی اگر بات کی جائے تو 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت اہم ہے۔ آپ کے والد مرسیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنش کے دربار سے متعلقہ تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرسیہ پر موحدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ، جو کہ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت ہے، وہاں پر پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی اور مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جب آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن قسی، جو الغرب یعنی مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، ان کی کتاب خلاء النالین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کا تعارف کرایا گیا، جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشے کے اعتبار سے جرات تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور درہ الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ القلفات سے ملاقات کے لیے جزیرہ طریف میں رکے۔ وہاں پر ان کے درمیان میں ایک دلچسپ بحث چل نکلی۔ سوال یہ تھا کہ شاکر غنی اور صابر فقیر میں سے کون افضل ہے۔ جب آپ سفر سے اپنے شہر اشبیلیہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ لکھتے ہیں، میں نے افریقہ میں جامع تیونس سے مشرق کی طرف واقع ابن منسا کے محل میں نماز عصر کے وقت ایک معین دن، جس کی تاریخ میرے پاس ہے، کچھ شعر لکھتے تھے۔ پھر میں اشبیلیہ لوٹا اور دونوں شہروں کے درمیان میں 3 مہینوں کا قافلے کا سفر حائر ہے۔ اگلے ہی سال ابن عربی پھر فاس یعنی مراکش میں تھے۔ جب الموحدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بھیجی گئیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کو صوفیہ کی صحبت ملتی تھی، جن کی قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی۔ ابن سودکین نے اسے روایت کیا ہے کہ میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح یعنی اسرار کا کھلنا طلوع شمس سے قبل وقوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔
میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تعلیف کیا ہے، اور میری فتح اس لہجہ میں ایک جذب کی طرح تھی۔ یہاں پر ابن عربی نے جس مقام ابدار کا ذکر فرمایا ہے اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے: ابدار کو میں نے عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے۔ بس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور قہر اور انتقام اور عفو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر یعنی پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شیخ ابن العربی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا۔